السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب لوگ جتنے بھی ہیں کلاس میں مائک آن کریں اور زور سے دعا پڑھیں. مائک آن کر کے زور سے آواز کے ساتھ دعا پڑھیں میرے ساتھ. اور لوگ جو مائک نہیں کھولے ہیں سب مائک کھولیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یفقہوا قولی. اے میرے رب میرے رب میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھولے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے. میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں. تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے. ربی زدنی علما. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اضافہ فرما. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ. حضرات آج ہم جو ہے ایک نیا سبق پڑھیں گے اور پرانے سبق کی بھی جو ہے ریویژن بھی کریں گے. یہاں پہ ابھی فجر کی اذان ہوئی, ابھی آپ سنی آ رہی ہوں گی. تو اینی وے تو آپ میرے کو 5 منٹ دیں اور جب تک آپ جو ہے یہ جو آپ کا ہوم ورک, یہ جو آپ کا سبق ہے اس کو جو ہے سب مل کے دہراتے رہیں, اس کو جو ہے تھوڑا ریوائز کرتے رہیں. میں آپ کو وہ سبق ڈال دیتا ہوں آپ کے اسکرین پہ, میرے کو صرف 5 منٹ آپ دے دیں. کھڑے زبر کے ساتھ کر رہے تھے نا ہم لوگ پریکٹس, کھڑا زبر. جی یہ اچھا یہ ادھر آ گیا تھا. اچھا یہ دونوں پیج آپ کو دکھ رہے ہیں, کھڑے زبر کا اور کھڑی زبر کا. الف سے لے کے یا تک پڑھیں پورا ایک بار, اور نیچے کی ایکسرسائز بھی پڑھیں, اور ادھر کھڑی زبر سے لے کے پوری مشق پوری پڑھیں 3 بار. میں بھی آ رہا ہوں, سب لوگ جو ہے پریکٹس کریں اس کی. بسم اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا ہاسٹل کا بات کر وہ کام کریں گے. السلام علیکم معذرانی جماعت. میں آپ لوگوں سے استدعا کرتا ہوں کہ ہمارے کلاس میں ماشاءاللہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہے. اگر کسی کو ہم لوگوں کو اس وقت جب تک مولوی صاحب آئے گا تب تک اور ریویژن کرائے گا تو ٹھیک رہے گا جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پڑھ رہے تھے آپ لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ. یہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں بورڈ پہ دیکھیے، یہ جو ہے یہ پتہ بتایا تھا میں، لیکن ابھی اس کو ذرا الگ سے بتاؤں گا. ہم نے اب تک 4 سبق پڑھے. کتنے لیسن پڑھے؟ 4 لیسن. پہلا تھا حرکات ثلاثہ. سب کو میری آواز آ رہی نا؟ ہاں حضرت آ رہی. ہم نے سب سے پہلا سبق پڑھا تھا حرکات ثلاثہ. حرکات ثلاثہ تھے زبر زیر پیش، جن کی مقدار 1 حرکت تھی. اس کے بعد ہم نے پڑھا نمبر 2 مد اصلی. مد اصلی کے حروف مدہ تھے 3، الف یا واو. اس میں کیا ہو رہا تھا کہ الف سے پہلے زبر والا حرف ہونا، اور یا ساکن سے پہلے زیر والا حرف ہونا، اور واو ساکن سے پہلے پیش والا حرف ہونا. تو اس کی مقدار جو ہے 2 حرکت ہو جاتی. یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ تفصیل سے پڑھا، سب کو سمجھ میں آ گیا. یہ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو میرے کو بولنا، میں آپ کو پھر سمجھا. نمبر 3 ہم نے پڑھا تھا جزم کے بارے میں. جزم جس کو اس میں سکون بولتے، اور جس حرف پہ سکون رہتا اس کو بولتے ہیں ساکن. یہ نون کیا ہے؟ ساکن ہے. نون ساکن ہے نا، جس پہ سکون رہتا اس کو ساکن بولتے. اس کے بعد ہم نے پڑھا کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. الٹا پیش ہے نا، الٹا پیش. یہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کس کو بولتے؟ یہ اس کو بولتے ہے نا. اس کی مقدار جو ہے 2 حرکت ہے. اس کو 2 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے. یہ تین چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اب تک. یہ جو ہر کلمے کے اندر جو ہے، ہر کلمے میں جو ہے 4 قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہر کلمے میں 4 قسم. تو ہم نے 3 پڑھ لی ہیں، اور اب چوتھا ہم کو پڑھنا ہے آج. چوتھا کیا ہے؟ اس میں جو ہر کلمے میں چوتھا بھی ہو سکتا ہے. ایک ہے یہ زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، مد اصلی، اور یہ ہے لین. آج جو ہم پڑھیں گے سبق، اس کا نام ہے لین. لین ہے نا، لین. لین آج کا سبق کا نام کیا ہے؟ لین. یہ آج ہم پڑھیں گے سبق لین. لین بولتے ہیں نرم لہجے سے پڑھنا. سافٹ ہے نا، سافٹ کر کے پڑھنا. بالکل بولتے نا، ٹھنڈی گفتگو کرو، میٹھی گفتگو کرو، نرم گفتگو کرو. لین بولتے ہیں سافٹ ہوتی، ملائم آرام سے. لین بولتے ہیں اس کو، لین ہے نا. لینا، خول اللینا بولے تو نرم گفتگو، خول اللینا. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون کے پاس جاؤ، انہیں بغاوت کر رہا، انہیں میں خدا ہوں بول رہا، میں سب سے بڑا خدا ہوں بول رہا ہوں. اس کے پاس اتنی مال و دولت آ گئی، اس کے پاس حکومت ہے، بہت بڑی سلطنت ہے. وہ بول رہا میں خدا ہوں، میرے کو سجدہ کرو، میں وہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ بولے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تم مصر کو جاؤ اور اس کو بولو کہ اس کو اسلام پیش کرو. اس کو بولو کہ ایک اللہ تعالیٰ ہے جس نے سب بنایا ہے، تو خدا نہیں ہے، تو صرف بادشاہ ہے. تو تم اس کے پاس جا کے کیا کرنا؟ قول اللینا قرآن میں آیا، آپ دیکھیں گے جا کے. تم جا کے اس سے نرم گفتگو کرو. اللہ نے جو ہے فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کو بول رہے ہیں جا کے ذرا اس سے نرم بات کرو. ہاں، یہ نہیں بولے جا کے اس سے جو جات کے ذرا اس کو ٹاک سنا دو، میں بھیج رہا ہوں، تم کو ڈرنے کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول سکتے تھے میں بھیج رہا ہوں تم، جا کے اسے ذرا کڑک بات کرو. نہیں، کڑک بات نہیں کرو، جا کے بولے اسے قول اللینا کرو، ٹھنڈی بات کرو. کیونکہ ٹھنڈی بات کرے تو جس کے مائک کھلے ہیں بند کر لیں، جس کے مائک کھلے ہیں بند کریں. آوازیں آ رہی نا؟ آپ لوگ مائک کھولے تو کیا ہوتا، آوازیں آتے. میں بند کر دیتا ہوں. کچھ لوگ بولنے کے بعد بھی نہیں کر رہے، تو یہ بہت مشکل ہوتی کلاس پڑھاتے وقت میں. سب کے مائک بند ہے تو جو ڈسٹرب نہیں ہوتا. ہاں،
تو کسی کے پاس جا کے ٹھنڈی بات کرے تو ذرا غور سے سنتا, آرام سے سنتا, اس کو سمجھ میں آتا کیا بول رہے ہیں. ایک دم جا کے بولے تو کرتا نہیں کرتا, بولے تو بولتا نہیں کرتا, جاؤ جو دیکھ لیں کرنا ہے تم کر لو. اور الٹا پھر جاتا ہوں اور بغاوت پہ اتر کے آ جاتا. تو اس لیے کیا بولے, جا کے ٹھنڈی بات کرو. لین بولتے ہیں سافٹ کرنا, کوئی بھی چیز کو نرم کرنا, سافٹ ہے نا, نرم. اس میں اب کیا ہے, جب بھی لین آیا قرآن میں ایک دم ہماری آواز نرم ہو جانا. لین کیسا آتا؟ حروف لین 2 ہے. حروف لین کتنے ہیں ہمارے 28 حرفوں میں؟ حروف لین 2 ہے, واو اور یا. یہ 2 حرفوں میں سے ہی بنتا لین, یہ 2 حرفوں سے ہی بنتا لین. جہاں بھی لین رہیں گا یا تو واو رہیں گا یا رہیں گا. کیسا اس کا فارمولا کیا ہے؟ جیسا مد اصلی کا فارمولا دوسرا ہے, اس کا فارمولا کیا ہے؟ یہ ساکن رہنا کا مطلب اس پہ سکون رہنا, اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر رہنا. یہ ساکن رہنا اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر رہنا. مد اصلی میں کیا تھا؟ واو سے پہلے پیش رہنا تھا اور یا سے پہلے زیر رہنا تھا, زیر نیچے رہتی. لیکن یہاں ویسا نہیں ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ جو ہے ایسا نہیں ہے, یہاں پہ دونوں میں زبر ہونا. واو سے پہلے جیسا دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسا یہ با ہے اور اس کو واو لگا ہوا ہے. یہ با ہے, یہ واو, اس پہ زبر ہے, انہیں ساکن ہے. اب آپ اس کو کیسا پڑھیں گے؟ باؤ, کیونکہ یہ زبر کا آواز تھوڑا اوپر جاتا اور واو کا آواز فارورڈ جاتا. باؤ. اور اسی طریقے سے اگر آپ بولے, اسی طریقے سے آپ با پہ زبر ہے اور یا ساکن ہے, کیونکہ 2 حرف ہے اس کے, واو اور یا. اور فارمولا کیا ہے؟ یہ ساکن رہنا, اس سے پہلے زبر رہنا. ہاں یہ ساکن ہے کا مطلب اس پہ جزم رہنا, اس پہ جزم ہے اور اس پہ زبر ہے. تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ زبر کی وجہ سے تھوڑا اوپر جاتا, جا کے پھر یا کے لیے نیچے آتا ہے. بائی, آواز ایک دم نرم ہو جانا. جب بھی قرآن میں یا ساکن سے پہلے زبر رہا یا واو ساکن سے پہلے رہا, ایک دم آپ کا لہجہ بدل جانا, آپ کا آواز بدل جانا. کیسا پڑھیں گے آپ؟ باؤ بائی, باؤ بائی. ویسی جو بھی حرف پہ زبر آئیں گا یا واو ساکن رہے گا, جو بھی آئیں گا اس پہلے والے حرف پہ زبر رہیں گا, واو سے جاؤ. اور ویسی آپ جائی. جب بھی قرآن میں آپ کو یہ فارمولا نظر آیا کہیں بھی, تلاوت بہت ہے, بھرا ہوا ہے, لین بھرا ہوا ہے قرآن, ایک دم آپ کا لہجہ بدل جانا. جیسا میں آپ کو کلمے سکھاؤں گا, کلمے یعنی ایک کلمہ, ایک ورڈ. یہ یا پہ یہ یا ہے, یا کے اوپر زبر ہے, یہ واو ساکن ہے نا. یہ کیا ہے؟ یوم. کیوں؟ یہ حصہ لین ہے, آپ دیکھیں گے یا پہ زبر ہے, واو ساکن, یوم ہے نا. یہ گھڑی قرآن میں یہ آتا, با پہ زبر رہتا ہے, یا ساکن رہتی ہے. بائنا. کیوں؟ یہ حصہ لین ہے. کون سا حصہ لین ہے؟ با پہ زبر ہے, یا ساکن ہے, یہ لین بن گیا. تو حروف لین کتنے ہیں؟ 2, واو اور یا. فارمولا کیا ہے؟ یہ ساکن رہنا, اس سے پہلے والے حرف پہ زبر رہنا, تو یہ لین بن جاتا. آپ نرم پڑھیے قرآن, آپ قرآن پڑھتے وقت ایسا ہو جائے گا. اب دیکھیے یہاں پہ بتاتے ہیں تو میں آپ یہ کیا ہے, آپ دیکھیے, خاؤما ہے نا, لین ہو گیا. یہ کیوں؟ واو ساکن سے پہلے زبر تھا. خاؤما, یوما, بینا ہے نا, بینا. سیفو, آپ دیکھیں گے. اب میں آپ کو تختی بتاؤں گا تو آپ کو اچھا اس کا وہ آ جائیں گا. ایسا سوائفو, یہ سات زبر کے لیے آپ اوپر جائیں گے, پھر یا کے لیے نیچے آئیں گے. سوائفو ہے نا, سوائفو.
समझ में आ गया आपको? आप अच्छी तरीके से इसको फॉलो करना, आज के सबक को फॉलो करना। शुरू से फिर एक बार बता, आज हम क्या पढ़े? सबक का नाम क्या है? लीन। लीन किसको बोलते हैं? लीन सॉफ्ट करने, नर्म करने। हुरूफ लीन कितने हैं? 2 हुरूफ लीन बोलते हैं इसको, 2 ही है 28 हर्फ में से। लीन जैसा वावेल्स रहते हैं, अलीफ है ना, ए आई आई ओ यू, ए आई ओ यू 5 हर्फ है इंग्लिश में, वावेल बोलते हैं उसको। हर वर्ड में उसमें से एक वर्ड जरूर रहता बोलते हैं। वैसे यहाँ पे भी लीन के 2 हर्फ, हुरूफ लीन 2 है, वाव और या। और इसकी तरकीब क्या है, फार्मूला क्या है? ये साकिन रहना, इससे पहले वाले हर्फ पे जबर रहना। साकिन रहने के क्या मतलब है? इसमें जज़म रहना, और इससे पहले वाले हर्फ पे जबर रहना, है ना। यहाँ देखिए, इससे पहले वाले हर्फ पे जबर है और ये साकिन है, ये लीन बन गया है। बाऊ, बाई, एकदम नर्म पड़ना है। जाऊ, जई, यौमा, बैना, खाउमा, सैफु। समझ में आएगा ना यहाँ तक? अब आपको कुछ समझ में नहीं आया तो किसी को कुछ पूछना है तो माइक खोल के मेरे से बात करना। आपको लीन समझ में आ गया? मैं आपको अपना जो कायदा पढ़ा रहा हूँ मैं, वो कायदे में आपको मैं लीन समझाता हूँ, है ना। उसमें मिसालें दी हुई है, जैसा ये पहले वाव की मिसालें दी आई। हुर्फ लीन, हुर्फ लीन यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। हुर्फ लीन, हुर्फ लीन 2 है, वाव और या। अभी बताया ना, वाव साकिन से पहले जबर हो, या साकिन से पहले जबर हो। इन 2 हरफों को नर्म आवाज के साथ जल्दी अदा करें। इसको खींचना नहीं है, ये मद नहीं है। मद बोलते खींचने वाली चीज को, ये मद नहीं है, ये लीन है। इसको जल्दी पढ़ना, इसको जल्दी पढ़ना। कैसा? जाओ, बाई, है ना। मैं खींचा नहीं, पढ़ा उसको जबर और या, तो इसको खींचना नहीं, जल्दी अदा करें। हुर्फ लीन भी मारूफ आवाज से पढ़े जाते हैं, यानी खींचे नहीं जाते। हाँ, लंबे नहीं करना है, जल्दी पढ़ना है, मारूफ लहजे से पढ़ो वाला। अब जो लोगों को उर्दू नहीं आती ऊपर की, वो लोगों को नीचे उन्होंने ट्रांसलेशन करके दिया। हुरूफ लीन, लेटर्स ऑफ लीन, हुरूफ लीन आर 2, वाव साकिन बिफोर इट इज जबर एंड या साकिन बिफोर इट इज जबर। दोनों में पहले जबर रहना, वाव से पहले भी जबर ही रहना, या से पहले भी जबर ही रहना, है ना। ये तो क्या बनता है? लीन बनता है। दीज लेटर्स आर प्रोनाउंस्ड क्विकली इन अ सॉफ्ट टोन. One should refrain from reading it in a passive voice. It should be read in an active voice. यानी खींच के लंबा नहीं करना, जल्दी पढ़ो, एक्टिव वॉइस से पढ़ो। अब यहाँ पे क्या करा हमने, अलिफ से लेके या तक सबको वाव साकिन लगा दिया। वाव साकिन बोल तो जज़म वाली वाव लगाया सबको, अलिफ से लेके या तक 28 हर्फ को उन्हें वाव साकिन लगाया, लगा के आपको प्रैक्टिस करा रहा कैसा पढ़ना है, लीन कैसा पढ़ना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आओ, बाओ, ताओ, साओ, जाओ, हाओ, खाओ, दाओ, जाओ, राओ, जाओ, साओ, शाओ, फाओ, दाओ, ताओ, वाओ, आओ, आओ, फाओ, खाओ, खाओ, लाओ, माओ, नाओ, वाओ, वाओ, हाउ, आओ, यौ। आओ हमजा का आवाज भी अलीफ के जैसा रहता है, हमजा पे जबर है और वाव साकिन है। कैसा पढ़ेंगे? आओ। और यौ को कैसा पढ़ेंगे? यौ, या का आवाज, वाई, इंग्लिश के वाई, यौ, है ना। टर्म देना उसको, यौ, यौ। क्यों? कई कई को टर्म देना मालूम है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। सर जी, इसका हरकत कितना है ना, वो जो भी या स्ट्रेच, ये क्या? ये हाँ, ये बता रहा हूँ मैं, है ना। जैसे जैसे ये खाओ, ये खाओ है ना, खाफ पे जबर है। खाफ को जबर को क्या करेंगे आप? थोड़ा उठेंगे, जबर है तो लाजमी बात है। फिर उसके बाद वाव पे जज़म है, अब आप इसको मिलाएंगे, वाव का आवाज फॉरवर्ड, आप इसको उठा के इधर जाएंगे, खाओ। खींचना नहीं है, इसका जबर को थोड़ा उठ के वाव में जाना है, खाओ, बस जल्दी, खाओ, बाओ, ताओ, है ना। तो थोड़ा उठना है, जबर पहले रहने से जबर का आवाज ऊपर जाता है, ऊपर उठ के फॉरवर्ड आना है,
वाउ फॉरवर्ड है, मिलाना है, खींचना नहीं है, समझ गए, खींचना नहीं। वैसे मैं पूरी तख्ती आपको बता रहा हूँ, ये पूरे अलीफ से लेके या तक मैं बताया आपको कैसा जबर के वास्ते थोड़ा ऊपर जाना, फिर आगे की तरफ जाना, वाव से मिलाना, है ना। जैसा इन्होंने क्या करा, यहाँ पे कलमे है उसकी मिसाल के तौर पे कलमे बताया, यानी कलमा बोले तो वर्ड, कलमा बोले तो वर्ड, सेंटेंस बोले तो आयत, अल्फाबेट बोले तो हर्फ, समझ गया ना। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, नीचे कलमे पढ़ रहा हूँ, इसमें एक कलमे में 2 हर्फ रहते, 3 हर्फ रहते, 4 हर्फ रहते, कभी बड़े हर्फों का कलमा भी आ जाता जैसे इंग्लिश में होता, समझ गए। मैं मश्क पढ़ रहा हूँ, एक्सरसाइज, आउफी आउफी, है। ये लहजा नर्म, असल बात है लहजा। जब भी देख लिए आप वाउ साकिन है और उससे पहले जबर है, आप समझ जाने इन्हें लीन है, आप समझ जाना, और उसको उस लिहाज से पढ़ना। कुरान में लीन आया तो आपका लहजा बदल जाना। ये नहीं कर सकता जिसको लीन मालूम है, जो तजवीद पढ़ा हुआ है, जो तजवीद हमको मुनाजरे में नहीं सिखाती, ठीक है ना। आउफी, हाउला, साउमु, साउफा, है ना। ऐसा था, ऐसा ऐसा जबर का से ऊपर जाके फिर नीचे आना उन्हें, साउफा, काउसरा, काउसरा। हम क्या पढ़ते, कौसरा नहीं, काउसरा। यूं जाके सब फिराना, शराउहु या खाउमु, सॉरी या खाउमी, या क्या 2 हरकत है, खड़ा जबर के 2 हरकत, फिर उसके बाद क्या है, लीन है, फिर उसके बाद मीम पे जेर है। कितने आइटम है इसमें, 2 आइटम, कौन से, खड़ा जबर 2 हरकत, उसके बाद लीन, है ना। या खाउमी, या खाउमी। अब कैसा पढ़ेंगे इसको, या खाउमी, 2 चीजें हैं इसमें, खड़ा जबर 2 हरकत, कौमी में लीन, है ना। मऊदतु, मऊदतु, क्यों, हमजा पे उल्टी पेशे 2 हरकत पढ़ना है, मऊ में लीन है, दा पे जबर है, ता पे पेशे जल्दी जल्दी पढ़ना है, एक हरकत है ना। पर एक कलमा देखते उसको एनालाइज कर लेना, एक नजर ऐसी मारना, एक्सरा मारते ना वैसा, पूरा उसका फोटो ले लेना। माऊ लीन है, ऊ उल्टा पेशा 2 हरकत, दतु एक हरकत, माऊ ऊदतु, माऊ ऊदतु, समझ में आएगा ना। कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे से पूछना। अब मैं आपको 2 ही हर्फ है इसके, वाउ और या। अब मैं या की तख्ती बताता हूँ। उन्हें क्या करा, हुरूफ लीन आवाज मारूफ और नरमी से जल्दी अदा की जाए। या साकिन भी जो है हुरूफ लीन है, मारूफ आवाज से पढ़ो बोल रहा, नरमी से पढ़ो बोल रहा। हुरूफ लीन विल बी रेड इन एन एक्टिव वॉइस, सॉफ्टली एंड क्विकली। क्या बोल रहा अब यहाँ पे, अलिफ से लेके या तक सबको या लगा दिया, लगा के क्या करा, जबर लगा के या साकिन बना दिया, सब पूरे लीन है पूरे, ये पूरे लीन हो गया, अलिफ से लेके या तक सबको लीन बना दिया, प्रैक्टिस कराने के लिए, बच्चों के लिए ये। लेकिन हम भी पढ़ेंगे कैसा, ऐसा लगाया उन्हें आई के लिए। इसमें क्या है, इसमें आपको क्या करना है, जब भी लीन आया ना कुरान में, जब भी लीन आया, मैं आपको मामूली एक सिंपल बताता हूं। जैसे आई, जो पहला कलमा है आई, ये या साकिन है, या साकिन से पहले जबर है, इन्हें लीन हो गया। आप क्या करेंगे, ये जबर के आस्ते इसको ऊपर उठेंगे और फिर या को नीचे लाएंगे, आई आई, और आवाज नरम रखेंगे, आई, एकदम नीचे लाना है, अलिफ को थोड़ा ऊपर जाके नीचे आना है, समझ गए ना। आप देखिए, आप लोग गौर करे होंगे, जब भी हम स्विमिंग पूल पे जाते, स्विमिंग पूल में आप सब लोग देखे होंगे, एक तख्ता रहता पानी का, और ये पूरा वो रहता है स्विमिंग पूल, इसमें सब पानी रहता है। इसमें लोग क्या करते हैं, इस पे चढ़ के जाके यहाँ खड़े रह के डाइव मारते। कैसा मारते हैं डाइव, पहले ऊपर जाके नीचे आते ना, ऊपर जाके नीचे मारते। तो वैसे हमको भी क्या करना, ऊपर जाके नीचे डाइव मारना है, ऊपर जाके नीचे डाइव मारना है। कैसा डाइव मारेंगे, यहाँ पे मैं पूरे आपको समझा रहा हूँ, आपके जहन में वो डाइव ना रहे। आई
बाई, ताई, ये आपको नीचे दबाना आवाज, साई, जई, हाई, हाई, दई, जई, रई, जई, सई, शई, फई, दई, तई, वई, आई, हई, फई, हई, कई, लई, मई, नई, वई, हई, आई, यई। समझ गए ना? मैं पूरे 28 हर्फ को लीन बना देके पढ़ा में, पूरे अलिफ से लेके या तक सब पे जबर है और सबको या साकिन लगेंगे, क्योंकि हरूफ लीन कितने हैं? 2, वाव और या। क्या रहना? ये दोनों हर्फ साकिन रहना, उससे पहले वाले हर्फ पे जबर रहना। वाव साकिन रहा और उससे पहले जबर रहा, लीन बन जाता। या साकिन से पहले जबर वाला हर्फ रहा, उन्हें लीन बन जाता। नर्म पढ़ना। कुरान में जब भी ये सिचुएशन आ गई, ये ऐसी तरकीब आ गई, तो आप कैसा पढ़ना? नर्म पढ़ना, लीन करके पढ़ना। अब मैं यहाँ पे आपको मिसालें बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सर जी, ये जी जैसे वाले, साकिन में अपन स्टॉप करते हैं ना, वैसे स्टॉप करना है क्या साउंड को? जैसा हाँ, अपन या मतलब में खत्म हो गया ना, जैसा। या साकिन है ना, आवाज रुक जी जाता ना साकिन पे, जी जी जी, आवाज शुक्रिया जी साकिन सर। साकिन पे आवाज रुक जाता। यस, पहले बता दिया मैंने, जज्म पे आवाज रुक जाता। आईना, सैफु, अब वही ही। अब अगर वर्ड के बीच में आ गया तो आप दूसरा कलमा पढ़ने चले जाएंगे, लीन करके दूसरा कलमा पढ़ने जाएंगे ना। अगर वर्ड के बीच में आ गया लीन, तो आप रुक जाते कैसा? अब आप कलमे के लिहाज से पढ़िए। देखिए अब आप, आईना, सैफु, अब वही। आप देखना कलमे में लीन कहाँ है? अब वही ही। अलिफ पे जबर है, बा पे जबर है, आ बा, यहाँ पे लीन है। वही ही, अब वही ही, या लैतनी, या लैतनी। मैं पूछा कितने एटम है इसमें? आप बोल रहा मौलवी साहब इसमें 3 एटम है। कौन से? या पे खड़ी जबर है 2 रकत, उसके बाद लीन है, लाम जबर है, उसके बाद या साकिन है। क्या हो गया? लीन। नर्म पढ़ेंगे एकदम आवाज, लाई, लाई। उसके बाद ता पे जबर है 1 हरकत, नी में मध्य असली है, नून पे जेर है, या साकिन है। जेर के बाद या साकिन आ गई तो क्या होता? मध्य असली होता, 2 हरकत लंबा खींच के पढ़ते उसको, मध्य असली को खींचते मध्य होने। कैसा पढ़ेंगे? या 2 हरकत, लाई, तनी। समझ गया? एक वर्ड में कितने आपको घेरा बदलते रहना पड़ता, आप उसके लिहाज से चलना। या लाई तनी। समझ गया ना? ये पढ़ते हो एहतियात करना, देखना कितने आइटम है। मेरे को लीन करना है, मेरे को मध्यस्थली करना है, मेरे को खड़ा जबर है 2 हरकत करना है, 1 हरकत आ गया तो 1 हरकत करना है। अगर आप सब परफेक्ट करें तो जब पे जाके तिलावत सही होती, जब पे आपका लहजा सही होता, आपका तलफ़ुज़ सही होता, आपका पढ़ना सही होता, कुरान सही होती। तो ये 4 चीजें हैं जो आपका चौखटा है, फ्रेमवर्क है, जो आज हम कंप्लीट करें। 1 हरकत वाले, मध्य असली, खड़ा जबर खड़ी से उल्टे पेश के 2 हरकत वाले, और ये लीन है ना। अब ये अब मैं आपको, चले अभी हम पहले प्रैक्टिस कर लेंगे। ऊपर की लाइन हो गई, दूसरी लाइन, आउ हैता, आउ हैता। कितने लीन है इसमें? 2 लीन है, एक वाव का भी है, एक या का भी है। वाव साकिन से पहले भी जबर है, या साकिन से पहले भी जबर है। 2 लीन करेंगे आप, नर्म पढ़ेंगे इसको। कैसा? आउ हाइता। अब वह उर्दू के ऐसा नहीं पढ़ेंगे आप, उहाइता कुछ तो भी पढ़ते हम लोग, नाजरे वाले इसको कुछ तो भी जैसा दिल में आ पढ़ते। आउ हाइता, आई नाइनी, आई नाइनी। 2 लीन है इसमें, पहला या साकिन से पहले एन पे जर है, फिर या साकिन से पहले नून पे जबर है। जहां जहां जबर के बाद या साकिन आ गया लीन हो जाता है, यहाँ 2 लीन आ गए। कैसा पढ़ेंगे? आई नाइनी, आई नईनी, आई नईनी नहीं, हम नाजरे वालों के साथ आई नईनी नहीं, वो तो एकदम गलत हुआ था। आई नईनी, ला रईबा, ला रईबा, ला क्या है? मध्य असली है, लाम पे जबर है, उसके बाद अलीफ लगा हुआ है, उसको चढ़ा,
کیا ہو گیا؟ مد اصلی 2 حرکت. رئی، رئی میں کیا ہے؟ یا ساکن ہے، را پہ زبر ہے، یہ لین ہو گئے. ایک مد اصلی ہے، ایک لین آ گیا فوراً اس کے بعد. 2 ایٹم ہے اس میں. لا ریبا، لا ریبا، بالکل زبردست پڑھنا. مد اصلی بھی صحیح کرنا، لین بھی صحیح کرنا، جب کہیں جا کے لہجہ صحیح ہوگا. اس کے بعد کیا ہے؟ غیری، غیری، غی، لین ہے، غین پہ زبر ہے، یا ساکن ہے، لین ہو گیا. اس کے بعد ری، مد اصلی ہو گیا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، وہاں زبر نہیں ہے لین بننے کے واسطے. زیر آ گیا تو مد اصلی بنتا ہے یا ساکن سے پہلے. ہم حروف مدہ 3 ہے، الف، یا، واو، ہے نا. یا ساکن سے پہلے زیر آیا تو مد اصلی بنتا، اس کی مقدار 2 حرکت ہے. اور یا ساکن سے پہلے زبر آیا تو لین بنتا، اس کو نرم پڑھنا ہے. جیسے دیکھ لو یہاں 2 یا ہے، ایک یا سے پہلے زبر ہے، دوسری یا سے پہلے زیر ہے. ایک میں لین بن رہا، ایک میں مد اصلی بن رہا. کیسا پڑھیں گے؟ غیری، نیچے کے لینا، بین یدیہ، بین یدیہ، کتنے لین ہے؟ 2 لین ہے. کیسا؟ باپے زبر ہے، یا ساکن آ گیا. یا ساکن سے پہلے زبر آتی، لین بنتا، نرم پڑا میں. پھر یدیہ، پھر بیچ میں ہے لین. یا ساکن سے پہلے دال پہ زبر ہے. 2 لین ہے یہ کلمے میں. کیسا پڑھنا ہے؟ دونوں لین کو نرم کر کے اچھا پڑھنا. بین یدیہ، جب تک آپ پہچانے نہیں لین کو، پڑھیں گے کیسا؟ پہچان کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر والا حرف ہے تو پکڑ لینا اس کو، یہ لین ہے بولنا. واو ساکن سے پہلے زبر والا ہے تو بولنا یہ بھی لین ہے. پہچان کے اس کو نرم پڑھنا ہے نا. اتنا پڑھنا، اتنی پریکٹس کرنا، اتنی پریکٹس کرنا. ایک لین نہیں چھوڑنا قرآن پڑھتے وقت. جیسے دیکھیں لین ہے، اچھا پڑھنا. کیسا؟ بین یدیہ. اس کے بعد ینادونا، ینادونا، یونا میں کیا ہے؟ مد اصلی. الف سے پہلے، خالی الف سے پہلے نون پہ زبر ہے، 2 حرکت کھینچنا ہے. یونا داؤنا، دونا میں لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا. یونا داؤنا، ہائی ہاتا، ایک ہی کلمے میں آ گیا. دیکھیے آپ قرآن پڑھتے خود میں آپ ہر کلمے کو ہجے کرنا، الگ الگ کرنا، انالائز کرنا. ایک نظر مار کے دیکھ لینا اس میں کتنے ایٹم ہے، کیا کیا ہے، کتنے لین ہے، کتنے مد اصلی ہے، کھڑا زبر کا ہے، کھڑی زبر کا ہے. پورا انالائز کرنا. زیر زبر پہ خالی 1 حرکت والے کتنے، 2 حرکت والے کتنے، مد اصلی کہاں ہے، لین کہاں ہے. ہر کلمے میں، ہر کلمے میں آپ یہ دیکھنا. قرآن کے پڑھنے سے پہلے، پڑھنے کے بعد دیکھ کے فائدہ نہیں. ہاں، پڑھنے سے پہلے کیسا آپ دیکھیں، حیات کو دیکھتے ہی معلوم ہوگا پہلا لین ہے. کیوں؟ یا ساکن سے پہلے 2 چشم یہاں پہ زبر ہے، دوسرا مد اصلی ہے، ہاں پہ زبر ہے، اس کے بعد الف آ گیا، اس کو 2 حرکت کھینچنا ہے. تا 1 حرکت ہے، زبر ہے خالی. ہائی ہاتا، جلدی، ہائی ہاتا. اب جائے اگر کوئی پڑھا نہیں، کوئی تلاوت کرا تو آپ انہیں ایک کلمہ بھی پڑھا تو آپ بول سکتے اس کو، انہیں تجوید آتی، اس کو تجوید آتی، انہیں صحیح پڑھ رہا. اور وہ ناظرے والا پڑھا تو آپ انہیں ایک کلمہ یعنی ایک ورڈ بھی پڑھا تو انہیں منہ کھلتے معلوم آتا ہے یہ ناظرے والا ہے، اس کو قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا. سمجھ گیا نا؟ کون اب معلوم ہے تو کون معروف لہجے سے پڑھ رہے، کون مجہول طریقے سے پڑھ رہے، معلوم ہو جاتا منہ کھولتے ہی. تو اسی لیے لوگ شرماتے، نہیں پڑھتے. ذرا زور سے پڑھو قرآن بولے تو نہیں پڑھتے لوگ، شرماتے. نہیں میرے کو ذرا، میری اچھی نہیں ہے، میں ذرا صحیح نہیں پڑھتا ہوں، میرا غلطیاں ذرا. ارے آپ 50 سال کے ہو گئے، یہ بولتے 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 60 سال کے ہو گئے، آپ ریٹائرڈ ہو گئے نوکریوں میں سے. ہاں، یہی بول رہے میرے کو صحیح نہیں آتا. پھر آپ صحیح کب آئیں گے؟ آپ کو پڑھنے سے پہلے کب آئیں گے؟ پڑھنے کے بعد تو ختم ہو جاتا ہے آپشن پورے. ہاں، نیچے کی لائن پڑھو. آپ جیسا سلیمانو، سلیمانو کیسا ہے؟ یا ساکن سے پہلے لام پہ زبر ہے، میم پہ کھڑا زبر ہے، 2 حرکت. سلیمانو. ہمارے اردو والے کیا کرتے ہیں اس کو؟ سلیمان بھائی، سلیمان بھائی. پورا غلط، یہاں سے وہاں تک غلط. لین بھی خراب، کھڑا زبر بھی خراب. کیا ہے یہاں پہ؟
سلیمان فتعالینا، فتعالینا، آ میں کیا ہے؟ مد اصلی ہے، 2 حرکت، عین پہ زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، مد اصلی ہو گیا آپ نے، 2 حرکت۔ لئی میں کیا ہے؟ لین ہے، یا ساکن سے پہلے لام پہ زبر ہے، لینا، فتعالینا، فتعالینا۔ یہ کیا کریں ہم؟ یا ساکن کی، یہ لین کی پریکٹس کریں، یا کی، یا والی، اور اس سے پہلے والے میں کیا کرے تھے؟ واؤ ساکن سے پہلے زبر والی پریکٹس کرے تھے ہم لوگ، ہے نا؟ اس سے پہلے والے میں ہم کیا کرے تھے؟ واؤ ساکن تھا، اس سے پہلے زبر تھا۔ اب اس میں یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو واؤ کی بھی پریکٹس کر لیے، یا کی بھی پریکٹس کر لیے، کیونکہ حروف لین 2 ہی ہے۔ بہت آسان ہے، ہم اگر اس کو سمجھے اور اس کو نوٹ کرے، اس کی طرح پریکٹس کرے تو جو ہے یہ بہت آسان ہے نا؟ ایک بار پھر پڑھ رہا ہوں غور سے، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو جو ہے تھوڑا ٹائم دوں گا، پریکٹس کرنا آپ لوگ، اور آپ لوگ جو ہے پھر میرے کو پڑھ کے بتانا، اور کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو میرے سے پوچھنا۔ اب جیسے یہ یا ساکن والے ہم پڑھے، اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے، کچھ پوچھنا ہے لین کے تعلق سے، مد اصلی کے تعلق سے، جو بھی تعلق سے، اب تک 4 سبق پڑھے ہم، زبر زیر پیش 1 حرکت والے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش 2 حرکت والے، مد اصلی 2 حرکت والے، یہ بھی کھینچنا تھا، لین نرم پڑھنے والے۔ بس اب یہاں ختم ہوا ہمارا پڑھنا۔ اب ہم سورے پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ سورے میں ہم سورے میں کوئی بھی کلمہ آئیں گا، ہم وہ کلمے میں یہ 4 ایٹموں میں سے رہیں گا، یا تو ایک حرکت والے رہیں گے، یا مد اصلی رہیں گا، یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش رہیں گا، یا لین رہیں گا۔ بس یہ اس سے ہٹ کے نہیں رہے گا ہم کو۔ اب ہم سورہ پڑھ سکتے ہیں، یہ 4 چیزوں کو لے کے ہم سورہ پڑھنا شروع کریں گے۔ 4 چیزوں میں کیا ہے؟ حرکات ثلاثہ، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، مد اصلی، لین، 4 چیزیں پڑھ لی ہم ایک ہفتے میں، ٹھیک ہے نا؟ اور پریکٹس بھی کر لی۔ اگر یہ 4 چیزوں میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے، یا آج کے لین میں ڈاؤٹ ہے، جیسا یہ یا کی تختی ہے آپ کے سامنے، میں اتنی دیر سے آپ کو پورا سمجھایا، تو اب آپ کو اب پوری کلاس والوں کو، آپ اگر اس میں سے کوئی سوال کرنا چاہے، صاحب یا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ لین کس کو بولتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یا کچھ بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے، کیونکہ میں اتنا ریپیٹ کر رہا ہوں بیچ میں کہ ہر آدمی کو جو ہے بغیر سوال کرے کہ اس کے ذہن میں بڑھ جائے۔ پھر کیا ہے، میں یہ جو 2 تختیاں ہیں، پھر میں یہ تختیاں آپ کے ہوم ورک میں بھی ڈال رہا ہوں، اور پھر وہاں پہ بھی پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ گھر میں بھی پڑھ کے پریکٹس کر لو میری آواز کے ساتھ۔ تو جو آدمی کلاس میں نہیں سمجھ وہ کر سکتے، وہ پریکٹس کر کے اس کو صحیح کر لے۔ پھر اس کے بعد میں پورے کلاس کی جو ہے، ہمارے عامر صاحب کو اللہ اچھا رکھے، انہوں جو ہے پوری ریکارڈنگ روز کی روز پورے کلاس کی 1 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی پوری ریکارڈنگ آپ گھر میں بھی بیٹھ کے پورا سن سکتے۔ کوئی چیز کلاس میں چھوٹ گئی پڑھاتے وقت میں، آپ کے ذہن سے کوئی نکل گئی، کوئی سلپ ہو گئی، کوئی اس کو آپ پھر آپ اس کو دوبارہ سن کے پکا کرنا چاہ رہے سبق کو، آپ کے لیے بیک اپ سروس ہے، آپ کے لیے کلاس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ اور کیا کر سکتے ہیں آپ کو، یعنی پورا ہر طریقے سے اسپون فیڈنگ جس کو بولتے ہیں نا، آپ کو ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، ہر چیز۔ کوئی ڈاؤٹ ہے تو پھر گھڑی بولتا ہوں، آپ پوچھا، پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے گھر میں تو آپ میرے کو کال کرو، میرے کو میسج کرو، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ میسج کرو، ابھی تو میں تھوڑا باہر ہوں تو کال مشکل ہے، میں یہ واٹس ایپ یہاں کام نہیں کرتا، تو میں آؤں گا نا واپس کرنا، یا یہاں سے میں اور کہیں گیا تو وہاں پہ واٹس ایپ آتا، تو واٹس ایپ پہ کال کرو، میرے سے بات کرو، کوئی چیز پوچھنا ہے تو یو آر آلویز ویلکم۔ رات ہو گئے، دن ہو گیا، کوئی بھی حصے میں کال کرو میرے کو، یا پھر میرے کو میسج کرو، کہ مول صاحب میرے کو یہ یہاں پہ ذرا ڈاؤٹ ہے، ذرا پھر بتاؤ، وائس میسج بھیجو، جو کرتے کرو، میں آلویز اویلیبل۔ آپ کو ہمارا کورس پورا کمپلیٹ کرا کے، آپ کو ایک ایک چیز سمجھا کے، آپ کو اچھا قرآن پڑھنا پورا بتا کے، یعنی آپ پڑھے ویسا تیار کر کے میں آپ کو چھوڑوں گا 4 مہینے کے بعد، پرووائڈیڈ آپ میرے سے جڑے رہے۔ آپ 2 دن نہیں آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ آئے تو پڑھاؤں گا نا میں۔ کوئی آدمیاں جو ہے کسی کو نیند لگ جا رہی، انہیں آدھی کلاس ختم ہو کے بعد آ رہا، دعا شروع ہوتے خود میں نہیں تھا، دعا شروع ہوتے خود میں 10 آدمی تھے، اب 50 آدمی ہے نا، دیر ہو گئی لوگوں کو۔ تو آپ ٹائم پہ آئے، ٹائم پہ جان کرے، ہر دن آئے، پابندی سے آئے، پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میرے سے پوچھے۔ تو یہ لین کے سے تعلق سے اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ میرے سے سوال کر سکتے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमत अल्लाह। जी, जी जमीर साहब बताइए। ये मेरा डाउट ये है कि लीन के प्रोनाउंसिएशन में और मध्य असली के प्रोनाउंसिएशन में मीन्स डिफरेंस क्या है? उर्दू तो मेरे को मालूम। मध्य असली को 2 हरकत खींचते, लीन को जल्दी पढ़ते, आवाज नरम रहता है ना, और वाव का आवाज फॉरवर्ड जाता है, या का आवाज, और इस लीन को जल्दी पढ़ते, नर्म रहता, ये फर्क है। जी अब आप देखिए ये जो एक्सरसाइज है आपके सामने, इसमें एक कलमा है पहली लाइन के आखिरी में, या लई, या साकिन से पहले लाम पे ज़बर है तो क्या बन गया, ली, लई, तनी, तनी, आखिरी में मध्य असली होगा, वही है, वहां पे भी या साकिन है, लेकिन वहां जेर है पहले, तो उन्हें क्या होगा, 2 हरकत होगा, नी, और यहाँ क्या हो गया, लई, लई, तनी, फर्क है ना, वो 2 हरकत है मध्य असली। जेर जबर का फर्क उससे चेंज हो जाता। हाँ, इसीलिए चेंज हो रहा, जेर आ गया यहाँ से पहले तो मध्य असली हो जाता, जबर आ गया तो लीन हो जाता। अच्छा अच्छा, अब आ गया समझने, वो थोड़ा जेर जबर का ही कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सब की खिड़कियों को खोल दे, जहन की, दिमाग की, और पूरा कोर्स हमारा अच्छा आपके जहन में बैठ जाए, आप अच्छा कुरान शरीफ पढ़ने वाले बन जाएं, ऐसा कुरान शरीफ पढ़ने वाले बन जाएं जो अल्लाह ताला को कबूल हो, पसंद हो। अल्लाह ताला जो है इस बात को पसंद करता है कि कुरान शरीफ को ऐसा पढ़ा जाए जैसा वो नाजिल किया गया था, है ना, हदीस है, जैसा कि जैसा उसने नाजिल किया था, तो हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हम जब हम कोर्स कंप्लीट करेंगे तो हमारा लहजा, हमारा, क्योंकि फिर आपकी नमाज भी सही हो जाएगी, आप नमाज में भी वही कुरान के सूरे पढ़ेंगे ना यार, फिर नहीं तो नमाज में भी गलत हो जाएगा, तिलावत भी गलत होगी, नमाज भी गलत होगी। तो और अब हम पढ़ रहे, मेहनत कर रहे हैं, नमाज को जा रहे हैं, कुरान पढ़ रहे, लेकिन हमारे को 100 में से 10 नंबर 5 नंबर भी मिल रहे नहीं मालूम, तो फायदा क्या, हम पूरे 100 में से 100 लेने वाले बने, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो काम ऐसा करना, उसका पूरा अजर मिल रहा हमारे को, उल्टा नुकसान नहीं होना कम से कम। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह होगा। और किसी को कुछ सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। महबूब खान साहब फरमाइए। जी, ये जबर जेर पेश को हरकत सलासा बोलते हैं, और खड़ा जबर खड़ी जेर खड़ा पेश को क्या बोलते हैं? उसको 2 हरकत वाले हर्फ है, बस उतना, उसमें उसका नाम नहीं है, 2 हरकत वाले हर्फ। जब भी खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश आएंगे कुरान में, आप 2 हरकत खींच के पढ़ना। मैं आपको वो बताऊंगा, अब वो बहुत लंबी, उसमें क्या है, उसकी तमाम चीजें है, अभी मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताऊंगा। जबर वाले हर्फ का नाम अलग है, जेर वाले हर्फ का टर्मिनोलॉजी हो, और टर्मिनोलॉजी में हमको ज्यादा वक्त खराब नहीं करना है, हमको सही पढ़ने में, यानी कुरान सही पढ़ने की कोशिश में ज्यादा टाइम लगाना है। टर्मिनोलॉजी में मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊंगा। वैसे जबर को अरबी में बोलते फतहा, फतहा, जबर को बोलते फतहा, जेर को बोलते कसरा, पेश को बोलते दम्मा, और जो जबर जिस हर्फ पे रहता है उसको बोलते मफ्तू है। ये बा पे जबर है तो बोलते ये बा मफ्तू है। मफ्तू है का मतलब फतहा है उस पे, और अगर जेर है तो बोलते मकसूर है, यानी कसरा है, कसरा जेर को बोलते हैं मकसूर। मजमूम बोले तो दम्मा है, साकिन बोले तो सुकून है, मुशद्दद बोले तो तजदीद है, मुनव्विन बोले तो तनवीन है ना। मैं अभी आपको बताऊंगा, मैं आपको बड़े बड़े अल्फाज बता के कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा हूँ पहले, तो हमको जो सीखने की चीजें हैं जिससे हमारी पढ़ाई सही हो सकती, मैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, वो भी साथ का साथ बताते जाऊंगा इंशाल्लाह। और किसी को कुछ सवाल? हाँ, अब क्या है, अब जो है, अब आप लोगों का टाइम आ गया। अब आप लोग जो है, मैं क्या करूंगा, ये वाव की तख्ती है, ये वाव की तख्ती, ये मैं आपको, ये आप लोग जो है ऊपर से नीचे तक सब लोग पढ़े, सब लोग जो है, ये सब लोगों के पास हार्ड कॉपी है नूरानी खादा, सब लोग प्रिंट कर लिए, सबके हाथ में ये नूरानी खादा है। इसका पेज नंबर है, ये लीन जो है पेज नंबर 21 पे है, दिख रहा ऊपर पेज नंबर 21, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है पेज नंबर 21।
पेज नंबर 21 और पेज नंबर 22 पे या है ना, ये नीचे 22 ये देख रहा, ये या की प्रैक्टिस है ना। तो ये आप लोग ये अलिफ से लेके या तक की प्रैक्टिस भी करना, और जबर वाले हर्फ के बाद वाव की प्रैक्टिस करना, ये यानी ये पेज की प्रैक्टिस भी करना, और या साकिन वाले पेज की भी प्रैक्टिस करना सब लोग। सही है ना? तो अब ये करेंगे कि आप लोग थोड़ा पढ़ के बताइए, देख तो मैं कौन पढ़ना चाह रहे, कौन पढ़ के बताना चाह रहे, आप हैंड रेस करें, मैं थोड़े लोगों से पढ़ाऊंगा आज में। और जो है मैं परसों थोड़ा वो कर रहा था आप लोगों से, तारुफ करा रहा था मैं कि हम कल सैटरडे को हम लोग सबका तारुफ, जितने लोग थे परसों कल सैटरडे को, बहुत से लोगों के मैं नाम लिख के थोड़ा पूछा, उन लोगों का कहाँ से ताल्लुक है, उन लोगों का प्रोफेशन क्या है वगैरह वगैरह, थोड़ा ब्रीफ डाटा में जमा करा, क्योंकि पढ़ाने में मेरे को मदद करता, तो मैं बहुत से लोगों का जो है जमा करा। उसमें जो है सैफुल्ला साहब है क्लास में इस वक्त, सैफुल्ला साहब है तो माइक ऑन करके बात करें मेरे से। सैफुल्ला, अगर सैफुल्ला, अब्दुल हामिद, अयूब खान, ये लोग के नाम लिखा मैं, लेकिन ये लोग जवाब नहीं दिए। अयूब खान, तो अगर आज है बात करना चाह रहे हैं तो बात करिए मेरे से। अब्दुल हामिद, अयूब खान, सैफुल्ला, क्या कौन है ये? कौन बोल रहे थे? नहीं बोल रहे थे। सैयद अबू बकर, मोहम्मद नसरुद्दीन, या नाम आ रहा उनका स्क्रीन पे, तो आप मेरे से बात करके अपना ये तारुफ मेरा कंप्लीट कराए ताकि फाइल कंप्लीट हो मेरी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन है, नसरुद्दीन है? नासिरुद्दीन। अच्छा, यहाँ पे उतना अच्छा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, मैं चेंज कर लिया आपका नाम, नासिरुद्दीन। जज़ाकल्लाह। नासिरुद्दीन, आप कहाँ से हैं नासिरुद्दीन साहब? मैं हैदराबाद से हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। क्या प्रोफेशन है आपका? मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। अच्छा, माशाल्लाह। सिविल इंजीनियर? मैकेनिकल। माशाल्लाह, वेरी गुड। रिटायर्ड है हैदराबाद के, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिटायर्ड हुआ? नहीं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरा अलग है। अच्छा, गलता क्या है क्या? मुतवत्तिन बीदर का हूँ मैं। अच्छा, मुतवत्तिन, अच्छा आप बिदर के हैं? माशाल्लाह। फिर मैं जॉब के लिए महाराष्ट्र में चले गया। अच्छा, जॉब के लिए? माशाल्लाह। वजीफा होने के बाद हैदराबाद आके सेट होगा मैं। अच्छा माशाल्लाह। मैं बिदर जाते रहे, तो क्योंकि मैं बिदर वालों का एक मदरसा में मेरी स्पॉन्सरशिप में चला रहा हूँ, शाहीन वालों का। अच्छा, मौलाना डॉक्टर खदीर साहब का। जी, तो मेरी बीवी की रिश्तेदारी में आते हो। अच्छा, माशाल्लाह मेरी माशाल्लाह। बीवी की ताया के नवासे हैं, हकीकी ताया के नवासे। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरा उनसे अच्छा वो है, हम जो मिलके एक मदरसा चला रहे हैं जॉइंट वेंचर में। सलाखपुर बोल के गांव है हमारा हैदराबाद के करीब, जो मेरा आबाई गांव है, तो वहाँ हम एक मदरसा चला रहे हैं। हुफ़ाज़ को लेके हम उनको मॉडर्न असरी तालीम की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। तो अल्लाह, बड़ी खुशी हुई नासिरुद्दीन साहब आपसे बात करके। तो आप पाबंदी से आएंगे इंशाल्लाह, और ये कोर्स हुए तक आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ इंशाल्लाह। नेक्स्ट, जी बोलिए। थोड़ा मेरा घर का प्रॉब्लम है, तो मैं बाद में रिकॉर्डिंग भी सुन लेता हूँ आपकी। मैं माशाल्लाह रिकॉर्डिंग में आ रही है ना, इसलिए। हाँ, लेकिन क्लास में पढ़ाए तो क्या होता है, आप सबके सामने पढ़े तो अच्छा रहता है। अब आप रिटायर्ड है ना, रिटायर्ड है फिर भी मसरूफ है क्या? सुबह के वक्त में क्या करते फजर? जरा अहलिया की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए कुछ करना पड़ता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई जो सैयद अबू बकर है या नाम मेरे पास? अबू बकर साहब है क्लास में? सैयद अबू बकर। अच्छा, इसके अलावा जो लोग परसों, मेरे को नाम नहीं लिखा है मेरे पास, जो लोग परसों जिनका तारुफ नहीं हुआ, वो अब इस वक्त क्लास में है पूरे लोग, कोई नाम नहीं लिखा है, तो मेरे को एक के बाद एक नाम लिखा दे ताकि मेरी लिस्ट कंप्लीट हो जाए। कौन है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद खलील। मोहम्मद खलील। या
محمد خلیل میں لکھ لے رہا ہوں جی. کہاں سے تعلق ہے جناب؟ میں جینڈ کے ڈسٹرکٹ گاندربل سے ہوں، کشمیر کے ڈسٹرکٹ گاندربل سے ہوں. اچھا کشمیر کے ہیں آپ جی. کیا پروفیشن ہے آپ کا؟ کیا آپ کا تعلیم؟ اس وقت میں ریٹائر ہوں، پولیس افسر تھا، ریٹائر ہوں اس وقت. اچھا ریٹائرڈ پولیس آفیسر. ہاں جینڈ کے پولیس میں تھا. اچھا جین کے پولیس میں تھے ریٹائرڈ. ماشاء اللہ. کشمیر میں ہمارا بہت کام ہو رہا ہے، لیڈیز میں بھی بہت کام ہو رہا ہے. ہمارے 3 ٹیچر لیڈیز ٹیچر پڑھاتے ہیں کشمیر سے. کشمیر میں اور بھی بہت، اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کے بہت لوگ ہمارے پاس پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. خلیل صاحب آپ انشاءاللہ ریگولر آئیں گے اور جڑے ہوئے رہیں گے ماشاء اللہ. شروع سے آ رہے ہیں پہلی کلاس سے؟ شروع سے آ رہا ہوں، شروع سے آ رہا ہوں. ماشاء اللہ خلیل صاحب ویری گڈ. نیکسٹ کون لکھانا چاہ رہے ہیں نام جن کا میں نوٹ نہیں کرا؟ کون ہے اور؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. بولیے جناب. میرا نام محمد یونس منیار ہے. محمد یونس محمد یونس منیار. بنیار. کیا صحیح ہو؟ ذرا آپ صحیح بولے. جی بالکل، محمد یونس منیار. بنیا. نو MANIYAR. بنیار. جی بنیار جی. محمد یونس بنیار جی. جناب آپ کہاں سے ہیں؟ میں گجرات سے ہوں، ولسار. اچھا. اور آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ میں اکاؤنٹنٹ ہوں، چارٹر اکاؤنٹنٹ فرم میں کام کرتا ہوں. تو آڈیٹ یہ سب کام ہوتا ہے میرے ساتھ. اچھا کون سی فارم میں آپ کام کرتے ہیں؟ فرم تو میری UK بیس ہے، اور کلاؤڈ بیس جو اکاؤنٹنگ ہوتا ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں ہم لوگ. اچھا ماشاء اللہ. آپ کہاں پہ بیس ہے؟ آپ گجرات میں؟ ہاں گجرات ولسار، جو واپی اور سورت کے بیچ میں ہے. اچھا جی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو یہ لنک کیسا ملی یونس صاحب؟ وہ میری اہلیہ ہے، ان کی فرینڈ نے ان کو فارورڈ کی. وہ UK سے ہے. ہاں 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 جی جی جی. لیڈیز جو ہے بہت، لیڈیز بہت ایکٹیو ہے، ان کے بڑا نیٹ ورک بہت بڑا. جی جی ماشاء اللہ ویری گڈ. آپ شروع سے آ رہے ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے کورس؟ الحمدللہ میں ایسے ہی کلاس کی تلاش کر رہا تھا، اور مجھے پہلے دن سے بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ کل بولنے کا موقع تھا، لیکن تھوڑا میرے زبان کے اندر گرمی نکل آئی تھی تو میں اوائڈ کر گیا. ابھی بھی بولنے میں اچھا تھوڑی لکنت رہتی ہے. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. یو آر ویلکم. جب آپ موقع انشاءاللہ میں بولوں گا پھر. انشاءاللہ ضرور. اوکے شکریہ. نیکسٹ اور کون ہے؟ اور کس کو نام بتانا ہے میرے کو؟ السلام علیکم وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. بولیے جناب. جناب. میں جموں کشمیر سے ہوں. سید ثناء اللہ ہے میرا نام. جناب کیا پورا نام بولیے؟ ثناء اللہ. سید ثناء اللہ، سید ثناء اللہ. نہیں سر سنے نہیں آ رہا، پھر بولیے ذرا اچھا بولیے. سید ثناء اللہ. سید ثناء ثناء اللہ. اللہ. جی جی سر. جی سید ثناء اللہ. جی جی جی. کیا آپ پروفیشن کیا، آپ کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے ہیں؟ میں ایک ریٹائر ہوں، ریٹائر گرداور ہوں. میں ریٹائر. ریٹائرڈ کیا ہے؟ گرداور ایک مطلب پٹواری سے لے کے گرداور. ہاں گرداور. ریٹائرڈ گرداور صاحب. ماشاء اللہ. سید نثار صاحب. نثار صاحب آپ شروع سے آ رہے ہیں کلاس کو؟ میں پہلے 2 کلاس میرے اس میں اٹینڈ نہیں ہو سکا، 2 کلاس میں، پھر بعد میں شروع سے میں کنٹینیو چل رہا. کوئی بات نہیں. اس میں انٹروڈکشن کرائے تھے، تجوید کی اہمیت بتائے تھے، تھوڑا قرآن کے بارے میں تفصیل بتائے تھے. کوئی بات نہیں، وہ پھر کبھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد سے جو اصل کلاسز ہیں آپ اٹینڈ کر رہے ہیں. جی 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 ماشاء اللہ. آپ ریگولر آئے، کوئی کلاس مس نہیں کریں، تاکہ جو ہے ہر سبق، ہر حکم سب صحیح ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ میں ہر کلاس میں. آپ کو کلاسز کیسے لگ رہے ہیں؟ آپ کو ہاؤ ڈو یو فیل؟ بہت اچھا، بہت مطلب بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جس کی ضرورت تھی وہی تھی، وہ تو مل رہا ہے مجھے. الحمدللہ الحمدللہ. ویری گڈ ویری گڈ. اللہ کا. میری بھائی نے میرے کو یہ لنک دے دی. میرا بھائی شفیع صاحب ہے. سید محمد شفیع. سید محمد شفیع. ہاں میرے پرانی کلاس میں تھے جی. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. ویری گڈ. نیکسٹ کون ہے؟ نیکسٹ کون دکھانا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. اظہر صاحب طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ الحمدللہ. جی میرا نام مختار اقبال مخدومی ہے. مختار اقبال مخدومی. مختار با مخدومی.
اقبال IQBAL اقبال اقبال مخدومی. مختار اقبال مخدوم. جی جی. اچھا میں کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں, سری نگر ڈسٹرکٹ سے. اچھا ریٹائرڈ پروفیسر ایمریٹس ہوں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. کس سبجیکٹ میں؟ جی میرا پلانٹ بریڈنگ جینٹکس. میڈیکل کے؟ یہ تو بہت میں آتا ہے کہ پلانٹ میں بھی ہیومن بھی آتا ہے, لیکن موسٹلی ورک میں نے کیا ہے اس میں پلانٹ جینٹکس میں. اچھا ماشاء اللہ جی. آپ تو اسپیشل کیٹیگری کے ماشاء اللہ سائنٹسٹ ہے اپنی جگہ. تو اب تو 70 سال دیے اپنے پروفیشن میں. تو آپ نے دیکھا یار خاصی دنیا والا آخر کچھ حاصل کیا نہیں, تو تجوید پوری اچھی طرح سیکھیں ہیں کم سے کم. تو اس میں بھی کم سے کم حاصل کریں گے, قرآن سچے پڑھیں گے. تو 2 کلاس میں نے مس اس لیے کیونکہ میں جو صبح کی کلاس آپ کی ہوتی ہے میں مارننگ وقت میں جاتا ہوں. میرے امام صاحب بہت وہ حافظ ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کیا سن رہے ہیں. میں نے کہا اس طرح کہا کہ راستے میں چل چل کے قرآن کی بے حرمتی ہے. اگر اس کے پاس ریکارڈنگ کی ہے, میں نے کہا ریکارڈنگ ہے, تو لیکن ریکارڈنگ میں جو مزہ, یہ جو جس میں لائیو میں مزہ ہے وہ ریکارڈنگ میں نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کہا آج میں نے کیا کیا, میں نے کہا چھوڑ دو جو بھی کچھ ہے, آج واک کو نہیں جائیں گے, آج آپ کا لائیو پروگرام ہی سنیں گے. تو ریکارڈنگ میں روز سنتا ہوں. دوسری بار جب عصر کے بعد جب کوئی ٹائم ہوتا ہے تو اس کے بعد عصر سے مغرب تک 1.25 گھنٹہ آپ کا جو ہوتا ہے اسی پر اور مشق بھی کرتے ہیں اور بھی یہ بھی دیکھتے ہیں. اب مجھے بہت شوق ہے کہ قرآن مجید کا یہ ٹرانسلیشن سننا, کیونکہ عام طور پر موقع ملتا ہے کہ سال میں ایک بار رمضان کے موقع میں مکہ میں جانے کا موقع ملتا ہے. لیکن جب وہاں سے بات کرتے ہیں وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا بولتے ہیں. وہ پولیس والے بولتے ہیں دکا دیتے باہر, لیکن کم سے کم سیکھیں گے عربی میں کیا اڑ رہے ہیں. جی ہاں, ایک بار آپ یہ پڑھنے کا صحیح ہو جائیں گے تو آپ کو پھر ترجمے میں مزہ آئیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو صحت رکھے. آپ تو ایسا کام کرتے ہیں جنہیں میرا لنک ملا, میرا ہمسایہ یہاں پر اس نے پہلے 4 مہینے کا کورس کیا ہے, فیاض احمد بابا, اس کا نام سے لنک بھیجی. پھر جب میں دیکھا میں نے کہا یار میں تو آپ جو غریب ہوں, آج تک میں نے کیا نہیں, پہلے کیا ہوتا کم سے کم آگے. چلیے فی امان, جزاک اللہ, آپ کو جزا سے اس کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام جناب. جی وعلیکم السلام. کون ہے نیکسٹ, کون ہے جو نام دینا چاہ رہے ہیں, جو نام پر سنے لکھا ہے, کوئی بھی انٹروڈکشن نہیں ہوا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. سر میرا نام زین ہے سر, سید زین العابدین. سید زین العابدین. ہاں سر. جی آپ کیا کرتے ہیں جناب؟ سر میں 9th کلاس پڑھ رہا ہوں سر. آپ کل لکھائے تھے, پرسوں نام لکھائے تھے؟ ہاں سر. کہاں سے ہیں آپ؟ سید تارنا کا سر, حیدرآباد. تارنا کے سے 9th میں ہیں آپ؟ اچھا تارنا کا. تارنا کا. آپ 9th کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی سر. تو آپ یہ صبح 6 بجے سے 7:30 تک آپ کو اسکول ڈسٹرب نہیں ہوتا, آپ پڑھ سکتے ہیں روزانہ ہمارے ساتھ؟ ہاں سر. جی سر. ویری گڈ ویری گڈ. آپ جڑے ہمارے ساتھ. سید زین العابدین, یو آر ویلکم. آئی اپریشیٹ. کون سے اسکول میں جاتے ہیں آپ؟ سری چیتنیہ سر. اچھا وہ وہیں مولا علی میں ہے سو؟ نہیں سر, تارنا کا میں بھی ہے. وہ بھی تارنا کا بھی. اچھا اوکے اوکے اوکے. چلے ویری گڈ, خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. اور کون ہے نیکسٹ؟ اور کون ہے؟ السلام علیکم حضرت, اب آپ کی باری ہے, آپ بھی. ہاں میں لاسٹ میں ایگزیکٹلی بولنے والا تھا. لاسٹ میں رکھوں گا سب ختم ہونے کے بعد. ارشد بخاری صاحب, اور کوئی رہ گئے تو لکھا دیں تاکہ ہماری لسٹ کمپلیٹ ہو جائے. پھر ہم لوگ روزانہ میں آپ کے نام پکار کے جو ہے آپ کو پڑھاؤں, یہ میری لسٹ کے حساب سے. تو آپ پورا اس کو کمپلیٹ کر دیں. 37 یا پھر مجھ سے 50 کے قریب لوگ ہیں, میرے پاس خالی 37 نام آئے, تو اور بھی ہے تو لکھا دیں گے. تو کوئی بات نہیں, میں اپنا تعارف دیں گا. میرا نام محمد اعظم ہے. میں حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں, تلنگانہ ساؤتھ کے جو حیدرآباد ہے, میں حیدرآباد سے میرا تعلق ہے. میں جو ہے بائی پروفیشن اکاؤنٹنٹ ہوں, اور انشورنس اکاؤنٹنگ میں کرتا ہوں. آئی ایم ایکسپرٹ ان انشورنس اکاؤنٹنگ. میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی, انشورنس کمپنی میں 35-40 سال کام کیا ہے دبئی میں. اے آئی جی کی امریکن انٹرنیشنل کمپنی تھی وہ.
تو اس میں میں نے ایز اے اکاؤنٹس مینیجر کام کیا. تو پھر میں جو ہے میرے کو بھی پڑھنا نہیں آتا تھا. پھر میں نے ایک ٹیچر سے سیکھا. بہت سے ٹیچروں سے میں نے کوشش کی سیکھنے کی, لیکن الحمدللہ ایک ٹیچر سے بہت اچھا میرے مستفید ہوا. تو میرے کو معلوم ہوا کہ یہ کورس اتنا اہم ہے, اور یہ اس کو لوگ اس کو جو ہے سمپل بنا کے لوگوں کے لیے عام کیسا کرنا. تو اس موضوع پہ اس پہلو پہ میں نے کام کیا کہ کیسا میں یہ کورس کو جو ہے سمپل بنا کے جو ہے لوگوں کو پیش کروں. اور میں ریٹائرمنٹ کے سے پہلے بھی جب میں دبئی میں تھا, مساجد میں پڑھاتا تھا. مختلف محلے کی مساجدوں میں جا کے میں لوگوں کو پڑھاتا تھا. سیٹرڈے سنڈے چھٹی رہتی تھی, پہلے جمعہ کو تھی, میرا جمعہ پڑھاتا تھا. تو کافی سال سے میں 15-20 سال دبئی کے مساجد میں پڑھاتے رہا. اور پھر میں ریٹائرڈ ہو کے جب حیدرآباد واپس آیا تو میں 2014 سے میں مسلسل جو ہے حیدرآباد میں کام کر رہا ہوں. کووڈ کے بعد سے پھر جو ہے ہم لوگ آن لائن ہو گئے, زوم پہ ہم لوگ پڑھا رہے ہیں. تو جب سے میں آن لائن ہو گیا, پورا ہمارے دور دور سے پڑھنے والے بھی اب پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. تو اس سے بہت فائدہ ہوا. 19 کے بعد سے لے کے 25 تک جو ہے میں نے کوئی 15, یہ آپ لوگوں کا 15 نمبر ہے نا, تو یہ زوم 15 یہ 15واں بیچ ہے. ہر 4 مہینے میں ایک بیچ چینج ہوتا ہے. 15 بیچ میں نے کمپلیٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ میں دبئی میں کبھی دبئی میں بیچ میں بھی جاتا ہوں, وہاں پہ بھی پڑھاتا ہوں. دبئی میں میرے بہت اسٹوڈنٹ ہیں, اس لیے میں یہاں دبئی میں آیا ہوں ابھی. پھر میں یہاں سے یو ایس جاؤں گا. یو ایس میں وہاں جا کے جو 6 مہینے ایسا رہوں گا, 4 مہینے 6 مہینے. تو وہاں پر بھی ایک کورس کراؤں گا. وہاں پہ بھی بہت شاگرد ہیں. جب بھی میں یو ایس جاتا ہوں وہاں ایک بیچ کرتا ہوں. تو وہاں پہ بھی بہت یعنی 1000-2000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں وہاں میرے. تو ان لوگ اور ہم لوگ یہ کام یہ کرتے تو یہ میرا وہ ہے. میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں اس کو فل ٹائم میں نے شروع کر دیا ہے. اکیڈمی بنائی ہے, اس کو رجسٹر کیا ہے. اور لیڈیز میں بھی میں نے کام شروع کیا ہے. لیڈیز ٹیچروں کو بھی میں نے تیار کر کے رکھا ہے. ہمارے پاس اس وقت ریگولر صبح سے لے کے شام تک جملہ 9 بیچز چلتے ہیں لیڈیز کے. صبح 6 بجے 2 بیچز ہے, 9 بجے ہے, 10 بجے ہے, 11 بجے ہے, 3 بجے ہے, 4 بجے ہے, 3:30 کو ہے, اور رات کے 8 بجے ہے. پورا 9 بیچز ہے لیڈیز کے, 4 مہینے کے. تو بے حساب لیڈیز پڑھ رہی ہے اور بہت اچھا پڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ جب کورس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ان کو پڑھنے کی پریکٹس کے لیے, جیسا انٹرنشپ بولتے ہیں, پڑھنے کی پریکٹس کے لیے ہمارے جینٹس میں بھی اور لیڈیز میں بھی ہم پھر کیا کرتے ہیں, جیسے یہ گروپ میں 50 لوگ ہیں, 25 کے 2 بیچ بنا دیں گے. 40 لوگ ہیں تو 20 کے 2 بیچ بنا دیں گے. پھر ان کو مسلسل پریکٹس کے لیے ان کو جو ہے بیچز بنا کے روز صبح فجر کے بعد آنا, اور ایک رکوع پڑھنا, ایک پیج پڑھنا, یا ایسا ان کو مسلسل پڑھنے میں جو ہے لگا دیتے. کیونکہ چھوڑ دیے پڑھنا تو پھر بھول جاتے. روز مسلسل پڑھتے رہنا پڑتا ہے, اس کو قرآن سے جڑے ہوئے رہنا پڑتا. تو اسی لیے ہم نے اب لیڈیز میں ہمارے پاس 37 بیچز چل رہے ہیں, اور جینٹس میں بھی انشاءاللہ 35 بیچز کے قریب چل رہے ہیں. اس وقت پورا فجر کے بعد مسلسل, ہر ایک کا زوم الگ ہے, ہر ایک کی ٹائمنگ الگ ہے. ہر سیکشن میں ان کے انچارج موجود ہیں, وہ لوگ جو ہے ان کی قرآن کو صحیح کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ کام چل رہا ہے. تو یہ نیٹ ورک میں نے بنایا ہے, اور اس کو میں اور ترقی دینا چاہ رہا ہوں کہ جینٹس میں بھی جو ہے اچھے لوگ سامنے آئے, اور کم سے کم جینٹس میں بھی 10 15 20 پڑھانے والے ٹیچرز ہو. کیونکہ بہت کام کی ضرورت ہے. ہمارے پاس 95 بلکہ 98% لوگوں کو قرآن صحیح پڑھنے نہیں آتا. یہ میرا مشن ہے کہ ہر آدمی کو صحیح قرآن پڑھایا جائے. ہم ہر آدمی تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں, تاکہ نیٹ ورک بڑھا رہا تو یعنی ہمارا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچ سکتے ان کے قرآن سے. ایک بار قرآن صحیح ہوگی تو آدمی جو اتنا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں. پہلے آپ ایک صفحہ پڑھیں گے بور ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد بند کر کے, پھر ایک تو شیطان پڑھنے نہیں دیتا. جیسے قرآن کھولے نیند آنا شروع آتی. آپ یہ آزما کے دیکھیں, آپ قرآن شروع کرتے ہی آپ کو نیند آنا شروع آتی. نیند نہیں آنے والے کو بھی نیند آنا شروع آتی. وہ سلیپنگ پلس کھانے کی ضرورت نہیں, آپ قرآن لے کے پڑھنے بیٹھو نیند آتی, شیطان پڑھنے نہیں دیتا. تو اب کیا ہوگا, آپ ایک بار تجوید سیکھ لیں گے, اتنا مزہ آئے گا پڑھنے میں. اگر آپ ایک صفحہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تھے تو آپ 4 صفحے پڑھ کے بھی سیر نہیں ہوں گے. آپ کو یعنی مطمئن نہیں ہوں گے, آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں. یہ تجوید کی خاص بات ہے, پڑھنے والے کو کھینچ لیتی ہے اپنی طرف. اور قرآن خود ایک ایسی چیز ہے
وہ تو ہم نے اس کو بے توجہی سے اور لاپرواہی سے اس کو اٹھا کے ڈال دیا ہے نا. میں نے وہ بھی بھیجا تھا, قرآن از فار یور سیلف ناٹ فار یور شیلف. ہم نے شیلف میں رکھ دیا قرآن کو قرآن شیلف میں رکھنے کے لیے نہیں, آپ کے لیے. قرآن از فار یور سیلف ناٹ فار یور شیلف. تو ہم لوگ جو ہے قرآن سے جڑے, ایک بار آپ قرآن سے آپ کو تعلق جڑ گیا, آپ کو قرآن سے محبت بڑھ گئی, پھر آپ اس کو سمجھیں گے بھی, اس میں کیا میسج ہے وہ بھی دیکھیں گے, پھر دلچسپی پیدا ہوگی, آپ آہستہ آہستہ دین کے قریب آئیں گے, آپ کی نمازوں میں جان آئیں گی, آپ کی نمازیں اچھی ہوں گی, نماز میں آپ سمجھیں گے. امام تلاوت کر رہا ہے تو آپ کو پورا سمجھ میں آئے گا امام کیسا پڑھ رہا ہے, یا کون سا حکم سے اب اس نے کھینچا کہ اب یہ ایسا کیسا پڑھا, اتنا لطف آئے گا. ایک بار کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ امام نماز میں آپ کا دل ایسا لگے گا, لطف آئے گا. خاص طور سے جو گلف میں رہتے ہیں لوگ, ان کو کیونکہ جو مکہ مدینہ سعودیہ میں تو ایسا زبردست پڑھتے ہیں. ہمارے امام بھی اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, تجوید سے پڑھتے ہیں, اچھا پڑھتے ہیں. آج کل زیادہ ہو گئے, پہلے بہت کم تھا اس کا رواج, پڑھانے والے بھی کم تھے, بہت علم اتنا عام نہیں تھا. اب الحمدللہ پڑھانے والے بھی ہیں اور پڑھنے والے بھی ماشاءاللہ ہو رہے ہیں. تو آپ جو ہے ایک آپ کو دین سے قریب لانے کا ذریعہ بنے گا ایک کورس. آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا, آپ کو مزہ آئے گا, نماز میں بھی مزہ آئے گا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر آدمی صحیح قرآن پڑھے, دین سے جڑ جائے اور صحیح مسلمان بنے, اور اس کی نمازوں میں جان پیدا ہو. تو یہ ہمارا مقصد ہے نا. اور دوسری بات کیا ہے, ہماری جو اس وقت حالت ہے دنیا میں, مسلمانوں کی جو درگت ہے اس وقت, جس کے دل میں آیا مار رہا ہم کو, اور ہم لوگ بھی اتنے بےعز ہو گئے جوتے کھا کے, بے عزت اور سب سے زیادہ ذلیل قوم اس وقت ہوئے زمین پہ ہے تو مسلمان. آپ دیکھ لو, روزانہ اخبار اٹھا کے دیکھ لو, پورے حالات پہ نظر ڈال لو, مشرق سے لے کے مغرب تک ہماری کیا حالت ہے, کس بری طریقے سے ہم اپنی کنٹری میں ہمارا کیا حال ہے, اور کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ہے نا. آج سے 100 سال پہلے ہماری حکومت تھی, 100 سال بھی نہیں, 50-60 سال پہلے ہماری حکومت تھی, اور آج ہماری کیا حکومت ہے. میں جب پیدا ہوا تو ہمارے پاس حیدرآباد میں نظام کی حکومت تھی, ہمارا سکہ تھا, ہمارا جھنڈا تھا, ہماری زبان تھی, ہماری حکومت تھی, ہم لوگ وہ تھے. آج 50 سال کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ لوگ ٹھوکر مار رہے ہیں, ہمارے ذلیل ہو رہے ہیں ہم لوگ. اور یہ بولنے کی ضرورت نہیں, آپ لوگ خود محسوس کر رہے ہیں کیوں ہو رہا ہے یہ. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, ہم نے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری حالت کر دی. یہ ہم نہیں سوچ رہے کہ ہم یہ ذلیل کیوں ہو رہے ہیں. اقبال نے آج سے 100 سال پہلے بول دیا تھا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, کیا ان کی حکومت تھی پورے مشرق سے لے کے مغرب تک, پورے ترک جو ہے چھائے ہوئے تھے, پوری اس پہ پورے حصے پہ پورا ہر جگہ قابض تھے, مسلمانوں کے حکومتاں تھے, مسلمانوں کا دور دورہ تھا, ان کی فوجیں تھی, ان کا دبدبا تھا, ڈرتے تھے لوگ ان سے, ان کے نام کو آنے کے لیے ڈرتے تھے. تو کیا اقبال نے کیا لکھا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, اور تم نے قرآن چھوڑ کے تم نے ذلیل ہو گئے. تم قرآن چھوڑ کے ذلیل, انہوں کیا ریزن بتا رہے ہیں اقبال, تحقیق کر کے پوری دنیا گھومے, انہوں نے لکھا کہ ہم قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں, اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو ہمارا ہم کو ایک مشن بنا ہے, ہم کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا. ہم بولیں گے روس ہم کو آئیں گا مدد کریں گا, انہیں آئیں گا مدد, کانگریس آ گئی تو ہماری اچھا ہو جائے گا. کوئی بھی نہیں, مسلمان کے لیے کوئی بھی نہیں کچھ کریں گا. آپ خود کرنا ہے, آپ قرآن کو پکڑیے, دین کو پکڑیے, اپنی نمازوں کو صحیح کریے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود بخود عزت دے گا. دیا تھا نا آپ کو, آپ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. پھر آپ کیوں ڈرتے, کیوں کسی کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائیں, اللہ کو چھوڑ کے ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. شرم کی بات ہے نا. قرآن صحیح پڑھنے میں کیا مشکل ہے, نہیں, مگر ہمارے کو مشکل ہے. لوگ ریٹائرڈ ہو گئے, لوگ 50 سال کے ہو گئے, قرآن پڑھنا مشکل ہے. پوری دنیا کے علوم پڑھ لیں گے, ریسرچ کر لیں گے, سب کچھ کر لیں گے. میں نے خود کتنا پڑھا ہے, میں خود کوالیفائڈ ہوں, یو ایس اے سے کوالیفائڈ ہوں, میں جو ہے اٹلانٹا سے پڑھا ہوا ہوں, میں خود کوالیفائڈ. ہم لوگ قرآن چھوڑ کے پورے دنیا کے ڈگریاں جمع کرنے میں لگے ہوئے اور ذلیل ہو رہے ہیں. دنیا کے ڈگریاں خیر وہ بھی ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے, لیکن آپ ہر ایک کا حق ادا کریے نا, اپنا دین کا بھی حق ادا کریے. تو آپ دیکھیے, آپ قرآن کو پکڑ لیجئے,
पकड़ के चलिए, जैसा मैं बोल रहा हूँ आज आप इसको बोलिए यही है जो कुछ है मेरा, यही मेरा इलाज है, यही हमारी पूरी कौम का इलाज यही है। हर आदमी कुरान को पकड़ ले और उसमें जो कुरान में जो बताया गया है उस पर अमल भी करे। सही क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, इस्लाम क्या बताता है, कैसा इंसाफ पसंद है, क्या करना है, इबादत कैसे करना है, माशरे में कैसा रहना है, हर चीज है उसके अंदर। आप कुरान को सही पढ़िए, उसको समझना शुरू करिए, उसके माने पढ़िए, तर्जुमा पढ़िए, उस पर अमल करिए। आप देखिए दुनिया में हमारी हालत खुद ही बदलेगी। हम किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला बोला हम मैं इज्जत देने वाला हूँ, आप मैं जैसा बोले वैसा सुनो तो सही पहले। हम वो सुनने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ताला ये बोल रहा है इल्ला लियाबुदून अन्ना खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया, इबादत के लिए पैदा किया। रिज़्क़ तो उनको हम देंगे। अल्लाह ताला ये बोल रहे हैं मैंने तुमको इबादत के लिए पैदा किया, रिज़्क़ तो मैं दूंगा तुमको। हम बोले नहीं अल्लाह मियां, मेरे पास बहुत डिग्रियां है, मैं खुद कर लूंगा मेरे रिस्क का इंतजाम, मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, मैं हाईली, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं ये हूँ, मैं मेरी बहुत अच्छी जॉब है, आप आई कैन टेक केयर माई सेल्फ। हम अल्लाह ताला को ये बोल रहे, अल्लाह ताला ये बोल रहा है मैंने तुमको मेरी इबादत के लिए पैदा किया है, रिस्क तो तुमको हम देंगे। हम बोले नहीं अल्लाह आप कहां से देंगे, मैं नौकरी करूंगा, मैं काम करूंगा, मैं जॉब करूंगा, मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ। यार कैसी बगावत है। इंसान बगावत कर सकता है अल्लाह के सामने? किधर इंसान है, किधर अल्लाह ताला है? तो हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो जाएं, वो अल्लाह ताला जो चाहता है वो करे, तो फिर हमारा इज्जत, हमारा विखार, हमारी हर चीज हमको अल्लाह ताला वापस देगा। सिर्फ कुरान के जरिए से, सिर्फ इस्लाम पे हम चलने के जरिए से मिलेगी हमको हमारी इज्जत। ये सोच ले, हम हर आदमी सोच ले, मेरे को कोई पार्टी, कोई आदमी, कोई न रूस न अमेरिका, कोई हमारी इज्जत वापस नहीं दे सकता। सब हमारे दुश्मन, सब काफिर है। काफिर कुरान में बता दिया गया है, आप काफिरों को दोस्त मत बनाओ। काफिरों के दोस्त है, मुसलमानों के दोस्त नहीं है। कुरान में लिखा हुआ है यार, हम फिर काफिरों को दोस्त बना रहे इसके भरोसे पे, उसके भरोसे पे। हम कुरान को पकड़ ले, इंशाअल्लाह ताला हमारी तमाम जो है मनुसत और ये बेइज्जती, जलालत दूर होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि चिराग से चिराग जले, हम लोग सब कुरान के करीब आए। कुरान को पहले सही पढ़ेगा, पहला हक मैं आपको पहले दिन बताया, उसका पहला हक सही पढ़े उसको, तो इंशाअल्लाह आप लोग जुड़ गए हैं। आप लोग अपनी इतनी मसरूफ जिंदगी में सुबह के वक्त में आप लोग जो है बाद लोग उठ के आराम करते, फिर थोड़ी देर वॉकिंग को जाते, या कोई भी और दूसरी मशगूलियत रहती, मैं तो अखबार पढ़ना है, ये है वो है, तो आप लोग ये सब छोड़ के जो है एक छोटा सा मिशन मैंने शुरू किया है। छोटा सा वो क्या है कि हमारा जो असली वजह है हमारी परेशानी की, हमारी नाकामी की, हम उसको दूर करने की सब मिलकर कोशिश करें। एक आदमी कोशिश करे और अपनी सतह पे कोशिश करे यार, पहले अपनी सतह पे कोशिश करें, फिर उसके बाद है ना, ये मुट्ठी भर जो लोग जो जमा हुए 30-40, ये इनकलाब जो है मुट्ठी भर लोगों से आया, कोई 1 मिलियन लोगों से, 2 मिलियन लोगों से नहीं आता इनकलाब। बदलाव सिर्फ मुट्ठी भर, लेकिन उनका जज्बा होना चाहिए, उनके अंदर जोश और वलवला होना चाहिए, उनके अंदर अपना मकसद होना चाहिए उनकी जिंदगी का। तो ये मुट्ठी भर लोग, हम लोग काफी है इनकलाब लाने के लिए। अल्लाह ताला ने वादा किया तुम कुरान को पकड़ लो, कुरान से जुड़ जाओ और बाकी का काम मेरे पे छोड़ दो, बाकी का काम मेरे पे छोड़ दो। हमको अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और हमको जो करना है वो करना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा सा जो है मेरा तारुफ भी था और मेरा मिशन भी था। मैं आप लोगों का सबका शुक्रगुजार हूँ। आप लोग जो है अपने मसरूफ जिंदगी वालेकुम सलाम। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है जनाब आपका? तारुफ आपने नहीं लिया सर। आपका नाम क्या है पूछा भाई? बशीर अहमद गनाई। बशीर अहमद साहब, ये आपके फोन पे Redmi Note 78 वो सर मैंने चेंज किया था, ये नहीं हुआ चेंज। जी सर। कराओ यार, किसी से जाके कराओ। मैं आपका नाम कैसा पुकारूंगा क्लास में पढ़ने के लिए? जी सर। आपका नाम क्या बोले, मैं लिख लेता हूँ, कम से कम बोलिए आप क्या है? बशीर अहमद गनाई।
پھر میں جب سب کے نام آپ پوچھو بولا آپ نہیں بولے نا. گیانی بشیر احمد گیانی. جی بشیر صاحب. گنانی GANAI. گنانی بشیر احمد گنانی. چلو ٹھیک ہے. آپ کشمیر سے ہیں؟ جناب میں پلوامہ سے ہوں. پلوامہ جموں پلوامہ کشمیر سے. انڈیا. ماشاء اللہ. پلوامہ سے آپ. جی آپ کیا کرتے بشیر احمد صاحب؟ سر میں ٹیچر ہوں. ماشاء اللہ. ہائی اسکول کے؟ نہیں سر مڈل اسکول میں ہوں. مڈل اسکول کے. ماشاء اللہ. بی ایڈ ہے آپ؟ یس سر میں ایم اے بی ایڈ. ایم اے انگلش بی ایڈ. اچھا ایم اے بی ایڈ. ماشاء اللہ. ویری گڈ جناب. ٹیچر ہے. میں میرے کو ٹیچروں سے بڑی وہ ہے بھائی. آپ لوگ جو ہے قوم کے بچوں کو تیار کرتے ہیں آپ لوگ. ماشاء اللہ بہت اچھا پروفیشن ہے. ہماری وائف بھی بی ایڈ ہے. وہ بھی اسکول میں ٹیچر ہے. تو ٹیچروں کا بڑا رول ہے. تو میری تمام کلاس کے لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ہمارا جو چھوٹا موٹا مشن ہے آپ لوگ اس میں جڑے ہیں. اس میں میرا ساتھ دے اور چلے اس میں میرے ساتھ. اور ہر آدمی بعد میں جو ہے پھر اپنے اپنی سطح پہ کام کرے, مشن کو آگے بڑھائے. میں نے قرآن کو عام کرے. قرآن کو جو ہے ہم نے پس سے پش ڈال دیا. ہم نے قرآن کو اٹھا کے اوپر تابدان میں رکھ دیا. اتنا اونچا رکھا ہے اس کی قرآن کی حرمت نہیں ہونا, قرآن کی بے حرمتی نہیں ہونا, بلکہ کیا کرے اٹھا کے اوپر ایک تابدان رکھ دیا. ہاتھ ہی نہیں پہنچنا, کبھی نکالنا ہی نہیں اس کو, ایسی کی تیسی ہے نا. اور کوئی مر گیا کر گیا تو نکالیں گے سورہ یاسین پڑھنے کے لیے. تو قرآن جو ہے زندوں کی کتاب ہے, مردوں کی نہیں ہے. ہم نے اس کو مردوں کی کتاب سمجھ لیا. کوئی مرے تو پڑھنے کے لیے بنا لیا. روزانہ پڑھنے کی چیز ہے, زندوں کے لیے وہ. تو اور بشیر صاحب کے علاوہ اگر کوئی اور بھی تعارف نہیں کر رہے ہیں, اپنا نام نہیں لکھا ہے تو نام لکھائیے انشاءاللہ. یہ آج کا سیشن جو ہے لمبا کر دیا میں نے. اور جناب کیا نیوز ہے؟ کسی کو کچھ بولنا ہے, کوئی بات کرنا ہے تو بات کریے. ہلو سر ہو گیا چینج؟ ہاں نام آ گیا بشیر احمد گنانی. کرے تو ہوتا نا کچھ بھی کام. آپ نہیں کریں گے تو کہاں سے ہوگا؟ until and unless you put efforts it will not happen. تو چلے الحمدللہ. ویری گڈ. گیانی صاحب آپ ریگولر آئیں گے نا, روزانہ آئیں گے نا؟ سر میں ریگولر آتا ہوں. ویری گڈ الحمدللہ. جتنے کلاس میں لوگ ہیں وہ اپنے آپ سے عہد کر لیں. اگر آپ کوئی عہد کر لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی کام مشکل نہیں ہے. کچھ بھی اگر ٹھان لیجئے, جی ہے نا, مشکل نہیں ہے. کچھ بھی اگر ٹھان لیجئے, آپ ارادہ تو کریے. باقی اللہ تعالیٰ بھی مدد کریں گے آپ کی. آپ کا ارادہ, آپ کی نیت پکی ہونا چاہیے. انشاءاللہ. تو چلے ہم جو ہے میں آپ کو آج کے یہ جو دو میں نے لین پڑھایا ہے, یہ دونوں صفحے میں آج کے ہوم ورک میں ڈالوں گا. اس کا وائس میسج بھی ڈالوں گا, پڑھ کے بھی بتاؤں گا. اور جو ہے اور مزید تھوڑے کلپس بھی بھیجاؤں گا لین کی پریکٹس کے لیے. اور بہت اچھا سبق ہے یہ. اور یہ سب کرنے کے بعد کل آپ پوری تیاری کر کے آئیں گے. اور یہ صفحے میرے کو یہ 2 صفحے کل کلاس میں سب لوگ پڑھ کے سنیں گے, پورے جتنے 40 45 50 لوگ ہیں. اس کے بعد جو ہے میں آپ سب کا یہ 4 چیزیں جو میں پڑھایا اس کا ٹیسٹ لوں گا. میں آپ لوگ اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گا, سمپل ٹیسٹ. تو پہلے ہم کل یہ اس کو کمپلیٹ کریں گے پڑھائی وغیرہ, پھر اس کے بعد وہ ٹیسٹ کریں گے, پھر آگے بڑھیں. پھر میں بتاؤں گا نیکسٹ ہمارا چیپٹر کیا ہے, نیکسٹ ہم کو کیا پڑھنا ہے. اس کے بعد جو ہے لگاتار احکامات شروع ہو جائے گی. بہت امپورٹنٹ کلاسز آنے والے ہیں ہمارے نیکسٹ چند دنوں میں. ہم قرآن کے مین تجوید کے احکامات پڑھنا شروع کریں گے اس کے بعد. کیونکہ اب تک جو بتا رہا تھا میں فریم ورک تھا, کیسا یعنی فریم ورک ہے, کیسا یعنی پڑھنے کا جو چوکھٹا ہے, پڑھنے کا جو وہ ہے وہ کیسا چینج ہو جاتا آپ کا کلموں میں. یہ 4 چیزیں اپلائی کرنے کے بعد اس کے بعد اصل رولز شروع ہوئیں گے. وہاں سے ہمارا کورس جو ہے ٹیک آف کرے گا, ایک معنوں میں وہاں سے جمپ کرے گا. تو آئی ریکویسٹ ایوری ون ٹو جوائن ایوری ڈے, بی ریگولر, بی پنچوئل, اور ہوم ورک بھی کرے, گروپ میں چیک کرے ہوم ورک ڈیلی. اور جو ہے یہ 4 مہینے قرآن کے لیے لگا دیا. اب آپ کی زندگی جتنے بھی سال کی ہے سمجھو اس میں 4 مہینے بولنا یہ میں لگا دوں گا قرآن کے لیے. اور صبح میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یار, یہ تو ٹائم آپ کے ایسا نکل جاتا, بات چیت کر کے اخبار پڑھے تک نکل جاتا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. یہ فجر کے بعد کوئی آفس نہیں کھلتا, کوئی دکان نہیں کھلتی, کوئی مکان نہیں کھلتا. آپ کریں گے بھی کیا ہے, صبح میں سوئیں گے,
या वाकई इनको जाएंगे या क्या करेंगे अल्लाह वाला। तो ये आप आजम लगाएं। साहब, जी आजम साहब कुछ अर्ज है कि ये सुबह की टाइमिंग जो ये 6:30 बजे से है क्या? 6:30 से हमारी क्लास। अच्छा, अब तो एडवांस हो रहा है ना ये सुबह की ये फजर की नमाज। हाँ, हम थोड़े दिनों के बाद बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, साउथ के लोग तो 10 मिनट कब 6 पढ़ते थे, इस वक्त 6:10 पर स्टार्ट हो गई नमाज कश्मीर में हमारे जैसे की। आप उसमें जी क्या जी जिक्र भी होता आधे घंटे में, कुछ एडवांस नहीं हो सकता है? जी, हम ये नेक्स्ट सैटरडे से ये वीक खत्म हो जाने दीजिए, अभी 2-3 दिन रह गए, उसके नेक्स्ट वीक से हम इसको 6:45 को कर देंगे। जज़ाकल्लाह 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 खैर। कर देंगे। नो अस्सलाम वालेकुम। नो, वालेकुम सलाम। जी बोलिए। और किसी को भी क्लास में कुछ बोलना है, कोई बात करना है, कोई उनका मशवरा है, कोई ऐसी बात है तो आप बात करिए, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुश्ताक साहब बोलिए। थोड़ी लंबी हो जाती है क्लास, यहाँ ऑफिस स्कूल बाकी चीजें भी होती हैं, बाकी खुदा न खासा कोई परेशानी नहीं है। मैं समझ में नहीं आया, आप क्लास बहुत लंबी हो जा रही, छोटी करो बोल रहे। जी नहीं, मतलब टाइम होता तो 1 घंटा ठीक था, ये फिर ज्यादा लंबी हो जाती है क्योंकि आज जाना होता है, स्कूल जाना अभी जब होता है। बड़े चैप्टर्स आएंगे तो थोड़ा लंबी हो जाएंगी। अभी हम कोशिश करेंगे एक जल्दी खत्म कर दीजिए इंशाल्लाह। आपका मशवरा सराहना होगा। ओके, चले दुआ पढ़ेंगे, आज की क्लास खत्म करेंगे, वैसे लोगों को देर हो रही है। ठीक है, अभी हम जो है दुआ पढ़ के आज की क्लास खत्म करेंगे इंशाल्लाह। होमवर्क देखिए, कल तैयारी करके आइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तुम्हारा परवरदिगार, और जो बड़ी ही इज्जत वाला है, और बरी है उन तमाम बातों से, जो मुशरिक बयान करते हैं। सलाम हो तमाम रसूलों पर, सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए है, जो सारे जहानों का पालने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलवी साहब, मुझे लेडीज का लिंक चाहिए था। लेडीज का लिंक अभी जो 27 तारीख से नई क्लास शुरू होने वाली है, कल से, यानी आज 26 है ना, कल से शुरू होने वाली है। आज क्लास में मैं उसका लिंक डालूंगा। मैंने डाला हुआ है, लेकिन एक बार रिपीट करूंगा। और 27 से शुरू होगी, शाम में 3:30 बजे रोजाना। ठीक है सर, ठीक। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जो हो गए 18 से फिर 26 का लग